میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں پر کچھ فرائض عائد کیے ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کیا جاتا ہے اور انسان اپنے اندر کی روح کو ترقی اس کے ذریعے سے دیتا ہے۔ انہی فرائض میں سے ایک اہم فریضہ روزہ ہے۔ رمضان مبارک کا روزہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر فرض کیا ہے، جیسے کہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے وضاحت کے ساتھ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور روزے کی یہ فرضیت کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ تم ایک ایسے اکیلے نہیں ہو کہ یہ روزہ جیسی مشقت عبادت تمہارے اوپر ڈالی گئی ہے، بلکہ تم سے پہلے کی جو امتیں گزری ہیں ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ کیفیت اور کمیت میں فرق تو ہو سکتا ہے، مگر فی نفس ہی روزہ ان تمام قوموں میں فرض رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے روزہ کیوں فرض کیا ہے، روزہ رکھنے کے لیے کیوں کہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ آگے اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے، تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ، اللہ کا خوف، اس کا ڈر تمہارے اندر پیدا ہو جائے، زندگی کے ہر موڑ اور ہر میدان میں اللہ رب العزت کا پاس و لحاظ کرنے والے بن جاؤ۔ جب اللہ تعالیٰ کا پاس و لحاظ بندے کے اندر ہوگا تو ایک تاجر اپنے سامان میں عیب کو چھپائے گا نہیں، وہ غلط سامان نہیں دے گا۔ ایک کپڑے کا تاجر وہ کم نہیں ناپے گا، اور ایک جو ہے سوداگر وہ کم نہیں تولے گا۔ جب اللہ رب العزت کا پاس و لحاظ انسان کے اندر آ جاتا ہے تو پھر اس کا کوئی کام اللہ رب العزت کے حکم کے خلاف نہیں ہوتا، اس کے حکموں کی خلاف ورزی نہیں ہوتی۔ یہ روزہ دراصل ایک مہینے کی پوری تربیت کا ایک ایسا منظم طریقہ ہے کہ جو اس سے پہلے کی امتوں کو اتنا منظم طریقہ، اتنی منظم چیز نہیں دی گئی تھی۔ یہ انسان کو خود اپنے اندر غور کرنا چاہیے کہ کیا وہ صرف گوشت و پوشت اور ہڈی چمڑے کا بنا ہوا ایک مخلوق ہے، ایک انسان ہے؟ کیا اس کی صرف یہی ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے گوشت و پوشت اور ہڈی چمڑے سے اسے بنایا ہے؟ کیا انسان کی یہی ایک حقیقت ہے؟ نہیں، یہ انسان کا ایک ظاہری وجود ہے، یہ انسان کا ایک ظاہری ڈھانچہ ہے۔ اس ظاہری ڈھانچے کے اندر اللہ رب العزت نے ایک اور چیز رکھی ہے جس کو کہتے ہیں روح، اور یہ روح ہی سب کچھ ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے پروردگار کا حکم ہے، اس کا امر ہے۔ اس روح کے اندر بالیدگی کیسے پیدا ہو، یہ روح کیسے پاکیزہ بنے، اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے ہیں، تاکہ انسان کی روح پاکیزہ بن جائے، اس کی روح صاف ستھری ہو جائے۔ روزے کا ایک بہت بڑا مقصد ہے، اور دوسرا یہ کہ انسان کے اندر صبر کی قوت پیدا ہو جائے، ضبط نفس کرنے والا بن جائے، اپنے نفس کو کنٹرول کرنے والا بن جائے، اپنے نفس پر قابو پانے والا بن جائے۔ روزے کا مقصد یہ ہے کہ انسان روزے کے ذریعے اپنے خواہشات نفسانی پر غالب آ جاتا ہے، وہ اپنے خواہشات نفسانی کو قابو میں کر لیتا ہے، ورنہ اس کے علاوہ اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے۔ کیونکہ جب انسان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے، انسان جب آسودہ ہوتا ہے، شکم سیر ہوتا ہے، تو پھر شیطان اسے بہکاتا ہے،
وہ بہت جلد اور آسانی سے کسی بھی گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہے، مگر جب انسان کا پیٹ خالی ہوتا ہے، وہ بھوکا ہوتا ہے، تو اتنی آسانی سے کسی گناہ میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کو انسان کے بھوکا پیاسا رہنے سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اگر روزے کا مقصد اسے حاصل نہیں ہوا تو پھر سوائے بھوک اور پیاس کے اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان نے روزہ رکھا مگر روزے کی حالت میں اس نے جھوٹ سے اور غیبت سے اور اس طرح کی لغو باتوں سے اپنے آپ کو بچا کر نہیں رکھا تو اسے بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوا۔ پھر ایسا روزہ نہیں، صبح سے شام تک صرف ہم بھوکے رہے، اگر ہماری زبان کنٹرول میں نہیں آئی، اگر ہمارے خیالات کنٹرول میں نہیں آئے، اگر ہمارے ہاتھ اور پاؤں اور جسم کے تمام اعضاء اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے نہیں رکے، اس کے حکموں کو توڑنے سے نہیں رک پا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ کا مقصد حاصل نہیں ہو پا رہا ہے، روزہ کا مقصد حاصل نہیں ہوا۔ روزہ صرف ظاہری طور پر بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، شرعی اعتبار سے تو روزہ ہو جائے گا، مفتی فتویٰ دے دے گا کہ روزہ آپ کا ہو گیا، مگر روزے کا جو مقصد ہے، اس کی جو روح ہے، اس کی جو افادیت ہے، اس کی جو نافعیت ہے، وہ ہرگز حاصل نہیں ہوتی ہے، بالکل نہیں حاصل ہو سکتی۔ یہ ایک مہینے کے مواقع، یہ ایک مہینے کا مہینہ، یہ 30 دن کا یہ روزہ، یہ 29 دن کا روزہ، یہ اسی لیے ہے تاکہ ایک ایمان والے کی تربیت ہو جائے، اس کی تربیت اچھی طریقے سے ہو جائے، اس کے دل و دماغ کو بالکل مانچ دیا جائے، صاف ستھرا کر دیا جائے، تاکہ روزے کا مہینہ ختم ہونے کے بعد اس کی زندگی اسی طرح گزرے جیسے کہ روزے کی حالت میں گزر رہی تھی۔ ہم کوئی کام 2-4 دن 10-20 دن کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں کیا کریں، عادت بن گئی ہے، عادت پڑ گئی ہے، مگر 30 دن انسان روزہ رکھتا ہے، 30 دن انسان 5 وقتہ باجماعت نماز پڑھتا ہے، 30 دن انسان تلاوت قرآن پاک کرتا ہے، 30 دن انسان توبہ و استغفار کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، صرف اسی کی دھن میں رہتا ہے، مگر اس کے بعد کوئی یہ نہیں کہتا کہ میری عادت بن گئی ہے۔ پھر اس کی عادت کیوں نہیں بن پا رہی ہے؟ روزہ ختم ہونے کے بعد، رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے بعد اس کی یہ عادت کیوں نہیں بن پائی؟ اس کی عادت کیوں نہیں بن پاتی ہے کہ وہ روزہ ختم ہونے کے بعد بھی نماز پڑھنے والا بن جائے، کہ وہ روزہ ختم ہونے کے بعد بھی تلاوت قرآن کرنے والا بن جائے، کہ وہ روزہ ختم ہونے کے بعد بھی ذکر و اذکار اور توبہ استغفار کرنے والا بن جائے، کہ وہ روزہ ختم ہونے کے بعد بھی اللہ کی طرف رجوع اور انابت کرنے والا بن جائے؟ یہ عادت کیوں نہیں بن پاتی ہے؟ صرف یہ ہے اس لیے کہ ہم نے روزہ تو رکھا مگر بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی نیت کے تحت رکھا ہے۔ روزہ ہم نے رکھا مگر روزے کے مقصد کو سمجھے بغیر رکھا ہے کہ روزہ کیوں رکھا جاتا ہے، روزہ رکھنے کا مقصد ہے کیا، اس کو ہم نے سمجھا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر 3 قوتیں رکھی ہیں، 3 قوتیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر رکھی ہیں۔ ایک ہوتی ہے قوت شہوانی اور ایک ہوتی ہے قوت غضبی، جس کا تعلق غصے سے ہوتا ہے، غصہ کرنے کی طاقت، اور تیسری ہے قوت روحانی، انسان کی روحانی طاقت۔ ہر انسان کے اندر یہ 3 طاقتیں ہوتی ہیں، اور روزہ کا تعلق انسان کی ان تینوں قوتوں سے ہے۔ روزہ کا تعلق انسان کی ان تینوں طاقتوں سے ہے، ان تینوں قوتوں سے ہے، قوت شہوانی سے ہے، قوت غضبی سے ہے، قوت روحانی سے ہے۔ ہر انسان کے اندر شہوت کا غلبہ ہوتا ہے، خواہشات نفسانی کا وہ شکار ہوتا ہے، ہر انسان کے اندر یہ چیز ہوتی ہے۔ اگر اس کے اندر شہوت کا غلبہ نہ ہو، قوت شہوانیہ نہ ہو، تو وہ انسان نہیں ہے، وہ پتھر ہو سکتا ہے، وہ جمادات نباتات ہو سکتا ہے، وہ انسان نہیں ہو سکتا۔
تو روزہ انسان کو، اور روزے کے ذریعے سے انسان اپنے قوت شہوانی پر غلبہ پانے کی کوشش کرتا ہے، اور انسان روزے کے ذریعے سے اپنی قوت شہوانیہ کو کنٹرول کرتا ہے، اور روزے کے ذریعے سے انسان کی جو غضب کی، غصے کی جو قوت ہے، اس قوت پر بھی لگام لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور انسان کی جو تیسری قوت ہے، قوت روحانی، روزے کے ذریعے سے انسان کی قوت روحانی میں اضافہ ہوتا ہے۔ روزے کے علاوہ اور کوئی ایسی صورت نہیں ہے۔ انسان جب روزہ رکھتا ہے، کھانے پینے اور تمام حلال چیزوں سے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس سے وہ رک جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا صبر ہے، بہت بڑی مشقت ہے، مجاہدہ ہے کہ 13، 14، 15، 16 گھنٹے وہ اپنے کھانے پینے اور اپنی جائز خواہشات سے رکا رہتا ہے، وہ صبر کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے، وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر کا جو ثواب ہے وہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور ذرا غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت، ہر فرض کا ثواب اللہ پاک نے متعین کر دیا ہے، بتا دیا ہے کہ نماز پڑھنے سے تمہیں یہ چیزیں ملیں گی، تمہیں یہ انعامات حاصل ہوں گے، زکوٰۃ اور حج کے یہ انعامات ہیں، اس کے یہ اتنے ثواب ہیں۔ مگر روزے کا ثواب کیا ہے؟ روزے کا ثواب کیا ہے؟ اس کے انعامات کیا ہیں؟ ایک حدیث میں اللہ کے نبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کی اولاد جو بھی نیک عمل کرتی ہے، اس کا اجر، اس کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ اور 700 گنا تک صرف نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ جتنا چاہے بڑھا کر دیتا ہے، سوائے روزہ کے، سوائے روزہ کے۔ اللہ فرماتے ہیں سوائے روزہ کے، روزہ اس سے مستثنا ہے، روزہ اس سے الگ ہے، علیحدہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ خود دوں گا۔ اور ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کے بدلے اس کا ہو جاتا ہوں۔ اور روزے کا بدلہ اگر اللہ رب العزت کی ذات خود روزہ دار کے لیے ہو جائے تو اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ اس کو ذرا یوں سمجھیے، خلیفہ ہارون رشید ایک مرتبہ بڑا خوش تھا، اس نے کہا کہ جس کو جو چیز مانگنی ہو، لینی ہو، لے لے۔ آج جو کچھ مانگے گا، اپنے درباریوں سے، اپنے محل کے لوگوں سے کہا جس کو جو چیز لینی ہے اس پر ہاتھ رکھ دے، وہ اس کا ہو جائے گا۔ کسی نے سونے پر، کسی نے چاندی کی بنی ہوئی چیزوں پر، کسی نے کسی چیز پر، کسی نے کسی چیز پر، وہ اس کا ہو گیا۔ ایک باندی تھی، خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ تمہیں کچھ نہیں چاہیے، تم بھی کسی چیز پر اپنا ہاتھ رکھ دو، وہ چیز تمہاری ہو جائے گی۔ اس نے اپنا ہاتھ خلیفہ کے اوپر رکھ دیا۔ خلیفہ ہارون رشید نے کہا کیا ہوا؟ یہ تم نے اپنا ہاتھ میرے اوپر کیوں رکھا؟ کہا کہ یہ ساری چیز آپ کی ہے، اگر آپ ہمارے ہو گئے تو ساری چیز میری ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا اور میں خود اس کے بدلے میں ہو جاتا ہوں۔ تو جسے اللہ مل جائے اسے سب کچھ مل جاتا ہے، جسے اللہ کی خوشنودی اور رضا حاصل ہو جاتی ہے اسے دنیا و جہان کی ساری نعمتیں حاصل ہو جاتی ہے۔ تو روزہ کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا اندرون وہ بالکل سنور جائے، خوبصورت بن جائے، پاکیزہ بن جائے۔ اگر روزہ رکھنے کے بعد یہ چیز حاصل نہیں ہوتی ہے، صبر کی اور مشقت کو برداشت کرنے کی اور غصے کو قابو کرنا، یہ ساری چیزیں اگر حاصل نہیں ہوتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ ہمارا صحیح معنوں میں روزہ نہیں ہو رہا ہے، صرف ظاہری طور پر بھوک اور پیاس کی شدت کو ہم برداشت کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے
اور روزہ رکھنے والا گویا کہ اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ جس طرح غرباء و مساکین بھوک و پیاس کی حالت میں رہتے ہیں، تو جس کا پیٹ بھرا ہو، جو شکم سیر ہو، آسودہ ہو، اسے غرباء و مساکین کی تکلیف کا احساس بالکل نہیں ہو سکتا۔ بھوک و پیاس کی تکلیف کا احساس اسے ہو سکتا ہے، غریبوں کی، مسکینوں کی، جو خود بھوکا ہو، جو خود پیاسا ہو۔ اس کے بغیر کسی کو بھوک و پیاس کی تکلیف کا احساس ہو ہی نہیں سکتا۔ شہر المساوات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ مہینہ شہر المساوات ہے، غمخواری اور ہمدردی کا مہینہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر صدقۃ الفطر ہر مسلمان کے اوپر، جو صاحب استطاعت، صاحب حیثیت ہیں، ہر مسلمان کے اوپر واجب قرار دیا ہے۔ اسی لیے تاکہ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر وہ لوگوں کے ساتھ غمخواری اور ہمدردی کی جا سکے۔ یہ رمضان کا مہینہ، یہ روزے کی حالت ایک عجیب مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کئی عبادتوں کو جمع کر کے رکھ دیا ہے، کئی عبادات کو اللہ رب العزت نے اس مہینے میں جمع کر دیا ہے، اور اتنی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس میں جمع کر دیا ہے، اور پھر اس پر ثواب در ثواب اتنا ثواب رکھا ہے کہ جو آدمی محروم ہو گیا اس مہینے میں بھی تو اس سے بڑا محروم القسمت کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس سے بڑا کون بد نصیب ہوگا، اس سے بڑا کون محروم القسمت ہوگا جو اس مہینے میں بھی محروم ہو جائے، جو اللہ کے انعامات سے محروم ہو جائے، جو اللہ کے بے پناہ ثواب و اجر و انعامات سے محروم ہو جائے۔ اس سے بڑا محروم القسمت کون ہو سکتا ہے؟ وہ اپنی قسمت پر جتنا روئے کم ہے، وہ اپنی قسمت پر جتنا ماتم کرے کم ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر آپ نے قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، 3 مرتبہ آپ نے آمین کہا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، آج ہم نے ایک نئی بات آپ سے دیکھی ہے جو پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بات یہ ہے کہ جبرائیل میرے پاس آئے تھے، اور جب میں نے منبر کے پہلے درجے پر، پہلے سینے پر جب میں نے قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص، ہلاک ہو وہ شخص کہ جس کو ماہ مبارک یعنی رمضان مبارک کا مہینہ ملے اور وہ روزہ نہ رکھے۔ ہلاک ہو، برباد ہو وہ شخص جس کو رمضان مبارک کا مہینہ ملے اور وہ روزہ نہ رکھے۔ میں نے کہا آمین۔ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی بد دعا، اور اس بد دعا پر آقائے نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین نے اس بد دعا کو جتنی سخت اور سنگین بنا دیا ہے، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ جبرائیل امین نے روزہ نہ رکھنے والے اور روزہ نہ رکھ کر اپنی مغفرت نہ کروانے والوں کے لیے بد دعا کی ہے کہ ایسا شخص ہلاک و برباد ہو جائے، اس کی زندگی میں کچھ نہ ملے، اس کے پلے کچھ نہ لگے۔ اور اس بد دعا پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا کہ ایسا ہی ہو۔ اس لیے آپ نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص ایمان کی حالت کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ، ثواب کی نیت کے ساتھ جو شخص روزہ رکھے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور اس میں 2 شرط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہے، ایک یہ کہ روزہ ایمان کی حالت میں رکھے، اگر کوئی غیر مسلم رکھتا ہے تو آپ کی ہمدردی اور بھائی چارے کی نیت سے رکھے گا، اس کا روزہ کوئی قابل قبول نہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایمان والا ہے، روزہ رکھ رہا ہے مگر ثواب کی امید کے ساتھ نہیں رکھتا ہے، بس ایسے ہی رکھتا ہے، کیونکہ ہر عمل کا جو دار و مدار ہے وہ نیت ہے، نیت جیسی ہوگی ثواب اسی طرح کا مرتب ہوگا۔ تو اسے آپ نے فرمایا کہ ایمان کی حالت کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ جو شخص رمضان کے روزے رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو رمضان مبارک کا مہینہ اور اس کے اندر یہ ایک اہم اور عظیم الشان عبادت روزہ، یہ بڑی اہم عبادت ہے۔
یہ بڑی اہم عبادت ہے۔ اس میں جس شخص کی مغفرت نہیں ہوئی تو وہ کون سا مہینہ، کون سا دن ہو سکتا ہے جس میں اس کی مغفرت کی جائے؟ اس مہینے میں اللہ رب العزت کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے، رحمت عامہ بارش کی طرح برستی ہے۔ ہر انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت سایہ فگن ہوتی ہے، اس کے لیے جو رحمت کا طلبگار ہو، اس کے لیے نہیں جو سوتا رہ جائے، جو رحمت کا طلبگار نہ ہو۔ تو اس لیے اس مہینے کی قدر کریں، اور جتنے ایام ابھی بچے ہیں، باقی رہ گئے ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے، اور اپنے معمولات کو، زندگی کے سارے معمولات کو، ایام کو اس طریقے سے گزاریں کہ ہمارے جسم کا کوئی بھی عضو، ہمارے جسم کا کوئی بھی پارٹ، کوئی بھی حصہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرنے پائے۔ ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے۔ پیسوں کی زکوٰۃ آپ نکالتے ہیں، مال و دولت کی زکوٰۃ آپ نکالتے ہیں، ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے۔ جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ روزہ رکھنے سے جسم کی زکوٰۃ نکلتی ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ روزہ رکھنے سے جسم کی زکوٰۃ نکلتی ہے۔ جیسے آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، مال و دولت کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو زکوٰۃ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مال آپ کا پاک ہو جاتا ہے۔ جو مال کا میل کچیل ہے وہ زکوٰۃ دینے سے میل کچیل نکل جاتا ہے، اور مال و دولت آپ کا پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے روزہ رکھنے سے روزہ دار پاک و صاف ہو جاتا ہے، اس کی روح بالکل پاکیزہ ہو جاتی ہے، صاف ستھری ہو جاتی ہے، اور روزہ دار ہر گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ تو یہ روزہ دار کے جسم کی زکوٰۃ ہے روزہ۔ تو اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے جسم کی زکوٰۃ ادا کرے، اور وہ زکوٰۃ روزہ ہے، روزہ رکھ کر اپنے جسم کی زکوٰۃ ادا کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے، اور عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ سنت ادا کر لیں۔